اور آگے فرمایا وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. دوسری بات یہ ہے کہ میری امت کا وہ پہلا گروپ، وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر حملہ کرے گا، وہ بھی سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں. اب اس حدیث کا امیر معاویہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری خالہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے جو سمندری جہاد کرے گا اور جن کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے. اب جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ وقت آیا، میری خالہ سمندری جہاد کے لیے نکلی اپنے خاوند عبادہ ابن صامت کے ساتھ. کن کی قیادت میں؟ فرمایا امیر معاویہ کی قیادت میں. کس کی قیادت میں؟ مسلمانوں نے پہلا سمندری جہاد کیا، پہلا لشکر سمندری جہاد کے لیے نکلا. کس کی قیادت میں؟ امیر معاویہ کی قیادت میں. سن 27 ہجری میں جناب عثمان کے زمانے میں. لیکن سمندری جہاد کرنے والے لشکر کے سربراہ امیر معاویہ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہوگی. تو کیا یہ فضیلت امیر معاویہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ جی ہے. اور آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت کا وہ پہلا گروپ جو کیسر روم کے دارالحکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بھی بخشے ہوئے ہیں. اب کیسر روم کے دارالحکومت قسطنطینیہ کے اوپر سب سے پہلے حملہ کس کے زمانے میں ہوا؟ امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا. ان کو بھیجنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ تھے. تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے اس حدیث میں جناب امیر معاویہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ان کی منقبت بیان ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، امیر معاویہ کی شان اس لحاظ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن صحابہ کرام سے وحی لکھواتے تھے، اللہ کا کلام لکھواتے تھے، قرآن لکھواتے تھے، وہ کئی ایک تھے، اور میں سے ایک امیر معاویہ بھی تھے. کیا لکھتے تھے؟ قرآن، وحی، اللہ کا کلام. اور یہ تو چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس لحاظ سے بھی کہ آپ اللہ کا کلام لکھ رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، آپ کو امین سمجھ رہے ہیں. یہ جناب معاویہ کے اوپر آپ کے اعتماد کا بہترین اظہار ہے. میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کی شان یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے پوری دنیا میں جہاد کا جال پھیلا دیا. کہیں افریقہ میں جہاد ہو رہا ہے، کہیں سندھ کی سائڈ پہ جہاد ہو رہا ہے، کہیں روسی ریاستوں کی سائڈ پہ جہاد ہو رہا ہے، کہیں مسلمان کابل تک پہنچ چکے ہیں. یہ سب جناب امیر معاویہ کے زمانے میں ہوا ہے. میرے بھائیوں، جناب معاویہ کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن جہاں ان کے فضائل ہیں ان کے مخالفین بھی بہت ہیں. اور یہ کون ہے؟ صحابہ کرام کے دشمن رافضی، جو امیر معاویہ کی عزت کیا کریں گے؟ وہ ابو بکر کی عزت نہیں کرتے، عمر کی عزت نہیں کرتے، عثمان کی عزت نہیں کرتے، رضی اللہ تعالی عنہم. میرے بھائیوں، جیسا کہ شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ کہہ رہے تھے
کہ رافضی تو رافضی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو حدیث کہنے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جناب امیر معاویہ کے اوپر تنقید کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کئی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا کبھی یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ وہ شخص ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بددعا دی تھی۔ کیا بددعا دی تھی؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ کیا کہا تھا؟ معاویہ کا، اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ جہنم میں چلا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ تو نہیں کہا کہ ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے، اتنا ہی کہا کہ پیٹ نہ بھرے۔ اور یہ بھی میرے بھائیوں ان کے حق میں بہتر ہے، یہ بھی ان کے حق میں میرے بھائیوں بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ میرے بھائیوں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نبی علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، انی اشترطت علی ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہم انما انا بشر ارضى کما یرضى البشر واغضب کما یغضب البشر۔ اے اللہ میں انسان ہوں، جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی آ جاتا ہے۔ یا اللہ غصے کی حالت میں اگر میں کسی وقت کسی کو بددعا دوں، کسی کو بدنام کروں، کسی کو برا بھلا کہوں، تو یا اللہ میری بددعا کو، میری لعنت کو اس کے حق میں خیر کا باعث بنا دینا، اجر و ثواب کا باعث بنا دینا، اس کے ذریعے اسے گناہوں سے پاک صاف کر دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے، یہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ معاویہ کو لے کر آؤ، لیکن جناب معاویہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس آدمی نے واپس آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے صحابی کو پھر بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ بلانے گئے، وہ پھر کھانا کھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ الفاظ تو آپ نے کہہ دیے، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب میں کسی کو بددعا دوں، کسی کو پر لعنت کروں، تو میری بددعا، میری لعنت اس کے حق کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ بددعا نہ رہی، کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی۔ میرے بھائیوں جناب امیر معاویہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے لڑائیاں لڑی ہیں۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ انسان تھے، بشر تھے، معصوم نہیں تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جناب عثمان ابن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، انہیں مدینہ منورہ میں مظلومانہ شہید کیا گیا۔ امیر معاویہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، شام میں تھے، دمشق میں تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی، انہوں نے اعلان کیا کہ جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، یا انہیں میرے حوالے کر دیا جائے۔ نئے خلیفہ کون تھے؟ جناب عثمان کے بعد نئے خلیفہ کون تھے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے معاویہ میری بیعت کریں، مجھے خلیفہ مانے، مجھے حکمران مانے، حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے تب میں جناب عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کروں گا، ان سے بدلہ لوں گا اور ان کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ یہی سے جناب علی
غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. اب جناب علی نے فیصلہ کیا کہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی لڑی جائے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جناب علی رضی اللہ عنہ نے. چنانچہ وہ 1,00,000 افراد کو لے کر عراق سے نکلے، کوفہ سے نکلے. کہاں گئے؟ شام گئے. اور شام کے ایک مقام صفین پہ جناب امیر معاویہ اور جناب علی کے گروپوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. اب اس میں جناب امیر معاویہ کو کئی لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن میں گزارش کر چکا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. امیر معاویہ غصے میں تھے، ناراض تھے کہ جناب عثمان کو اس انداز میں مظلومانہ طور پہ شہید کرنے والے قاتل جناب علی کے گروپ میں کیوں شامل ہو گئے ہیں، جناب علی کے گروپ میں کیوں موجود ہیں. ان کو قتل کیا جائے، ان کو میرے حوالے کیا جائے. اور جناب علی اپنی جگہ پہ درست تھے. وہ کہتے تھے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات کے اوپر کنٹرول حاصل کر لوں، معاویہ بھی میری بیعت کرے، شام بھی میرے کنٹرول میں آ جائے، اس کے بعد میں جناب عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. چنانچہ لڑائی ہو گئی اور لڑنے کے لیے امیر معاویہ عراق نہیں آئے، بلکہ جناب علی عراق سے نکل کر کہاں گئے ہیں؟ شام گئے. غلط فہمی. اب ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، لیکن جناب امیر معاویہ نے جناب علی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، انہیں کافر نہیں کہا، انہیں منافق نہیں کہا، بلکہ جناب امیر معاویہ جناب علی کی عزت کرتے رہے، یہ مانتے رہے کہ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، اقتدار کے حقدار ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، بیعت کے حقدار ہیں. اور جناب علی نے کبھی بھی جناب امیر معاویہ کو کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، برا بلا نہیں کہا. لڑائی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی. اب لڑائی ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے. اب میرے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان معاملات کو لے کر بیٹھ جائیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. کبھی جناب علی کے اوپر تنقید کرے، کبھی جناب امیر معاویہ کے اوپر تنقید کرے. نہیں میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا. اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں معاویہ سے بغض و عداوت رکھتا ہوں، مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے ان سے کراہت ہے. کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے. علی جو تھے حکمران تھے، خلیفہ تھے، امیر معاویہ کا حق نہیں بنتا کہ ان سے لڑے. تو ابو زرع رازی نے کہا تھا کہ معاویہ کا رب بڑا رحیم ہے. رحیم کا معنی کیا میرے بھائیو؟ رحم کرنے والا، یعنی کہ وہ معاف کر دے گا، وہ رحمت کرے گا. اور کہا کہ معاویہ کے جو مخالف ہیں جناب علی، وہ بھی بڑے کریم ہیں، کرم والے ہیں، فراخ دل ہیں، کشادہ دل ہیں، وہ بھی معاف کر دیں گے، انہوں نے بھی معاف کر دیا ہوگا. اور تو اس وجہ سے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب علی سے لڑائی کو لڑی ہے، کیوں ان کے درمیان دخل اندازی کر رہا ہے، کیوں ان کے درمیان جج اور فیصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ معاملات ہوئے، گزر گئے. اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں ہم نہیں تھے. اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو کسی نہ کسی صحابی کے اوپر تلوار چلا رہے ہوتے. جناب علی کے گروپ میں ہوتے تو ان صحابہ اکرام کے اوپر تلوار چل جاتی جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے، اور اگر امیر معاویہ کے گروپ میں ہوتے تو شاید ہماری تلوار ان صحابہ اکرام کے اوپر چل جاتی جو جناب علی کے ساتھ تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم نہیں تھے. یہ فتنے کا دور تھا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا. امام ابن عز الحنفی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر تلواریں چلائیں. اب ہاتھ تو محفوظ رہے ہیں، زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. یہ زبانیں ان کے اوپر چلانی نہیں چاہیے. ان زبانوں سے ان
ان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، ان کو اچھا سمجھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، آپ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ کی قیادت میں حج کیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر عمرے کیے ہیں، آپ سے قرآن سیکھا ہے، آپ سے ذکر و اذکار کے طریقے سیکھے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ان پہ تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ وہ لوگ جو مہاجر اور انصاری صحابہ کرام کے بعد میں آئے، ان کی خوبی ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ پہلے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا، جو ہم سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے حق میں کوئی بغض نہ رکھنا، کوئی کینہ نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو ان کے معاملے میں صاف رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے معاملے میں صاف رہے، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں محبت ہو، اور ہم اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پالیں، بغض و عداوت پالیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ کرام اگر ان سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ ان کے عظیم کارناموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافیا مانگتے رہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ نظر انداز کر دے گا، ورنہ جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ توہین، یہ تنقید، یہ گستاخیاں بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا صحابہ کرام سے، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں، قلاش کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا تھا ہماری نگاہوں میں مفلس وہ ہے، قلاش وہ ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، گھر نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حقیقت میں مفلس وہ ہے، قلاش وہ ہے، فقیر وہ ہے جو روزے قیامت آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں ہوں گی، بڑی نمازیں ہوں گی، بہت صدقہ خیرات کیا ہوگا، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑی تلاوتیں کی ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو کئی لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے میرے اوپر الزامات لگائے تھے، اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی تھی۔ اب اللہ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان کو دے دیں گے جن کے اوپر یہ ظلم کرتا رہا، جن کے اوپر الزامات لگاتا رہا، جن کی توہین کرتا رہا، جن کے اوپر تنقید کرتا رہا، جن کی گستاخیاں کرتا رہا۔ اب یہ اجر و ثواب تقسیم ہوتا چلا جائے گا اور صورتحال یہ ہو جائے گی کہ دعویٰ کرنے والے اب بھی موجود ہوں گے اور اس کا اجر و ثواب ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر حاضر ہوا تھا اب زیرو ہو چکا ہے،
گناہوں کا بوجھ اس کی کمر پہ لاد دیا گیا ہے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں کس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتا رہا، ان کی بےعزتی کرتا رہا، ان کے اوپر الزامات لگاتا رہا، ان کے اوپر تہمتیں لگاتا رہا۔ اور اگر یہ تہمت لگ رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر، یہ تنقید ہو رہی ہو امیر معاویہ کے اوپر، یہ گستاخی ہو رہی ہو امیر معاویہ کی، تو پھر روزے قیامت کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول، ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ معاذ کف علیک ھذا، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھا کرو۔ جناب معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہماری وہ باتیں جو صبح و شام ہم کرتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا معاذ، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں جہنم میں پھینکا جائے گا ان کلمات کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے جو اپنی زبانوں سے نکالتے رہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کیجیے، اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے کا درس دیجیے، اپنی بیگم کو بھی صحابہ کرام سے محبت کا درس دیجیے، اور ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا مقصد ان کے اوپر تنقید کرنا ہو، ان کی توہین کرنا ہو، ان کے اوپر تہمت لگانی ہو، ان کی گستاخی کرنا ہو۔ اگر آپ امیر معاویہ سے محبت کریں گے تو ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ جناب عثمان سے بھی محبت کریں گے، جناب عمر سے بھی محبت کریں گے، جناب ابوبکر سے بھی محبت کریں گے۔ لیکن جب آپ کسی غلطی کی وجہ سے جناب معاویہ کے اوپر تنقید کریں گے، پھر خطرہ یہ ہے کہ آپ اور صحابہ کرام کو بھی تنقید کریں گے۔ مثلا اگر کوئی آدمی امیر معاویہ کے اوپر اس لیے تنقید کرتا ہے کہ انہوں نے جناب علی سے لڑائی لڑی ہے، تو جناب علی سے لڑنے والے اکیلے امیر معاویہ تو نہیں تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے، عمرو بن عاص کے اوپر بھی تنقید کریں گے، پھر آپ جناب طلحہ کے اوپر بھی تنقید کریں گے، جناب زبیر کے اوپر بھی تنقید کریں گے، جناب عائشہ کے اوپر بھی تنقید کریں گے، کیونکہ ان کی بھی غلط فہمی میں جناب علی سے لڑائی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جیسی بھی چھوٹی سی غلطی آپ امیر معاویہ کی تلاش کریں گے، ایسی غلطی کسی اور صحابی کی بھی مل جائے گی۔ تو کیا آپ ان کے اوپر بھی تنقید کریں گے، ان کی بھی گستاخی کریں گے؟ کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ صحابہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، کبھی کبھار ان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تو لڑائی ہو گئی، ورنہ عام طور پہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی ان سے محبت کریں تاکہ روز قیامت ہمارا شمار ان کے ساتھ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک صحابی سے کہا تھا جو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے کہا تھا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا تھا قیامت کی تیاری میں میری بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ سب کا خلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی 5 میں سے کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو کتنی نمازیں پڑھتا ہوگا؟ 2 3 کتنی پڑھتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی، وہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے نامہ اعمال میں، اور کہہ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، تو آپ کے خیال میں رمضان کے کتنے روزے رکھتا ہوگا؟ جی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نامہ اعمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے مراد نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، اور اس سے مراد نفلی صدقہ خیرات ہے، ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی صحابی نماز چھوڑتا ہوگا یا
یا فردی روزے چھوڑتا ہوگا یا فرض زکات ادا نہیں کرتا ہوگا. تو وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو روزے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا کیا یہ اصول، یہ بشارت، یہ فضیلت اسی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ آپ نے کہا تھا سب کے لیے ہے. جناب انس بن مالک کہتے ہیں یہ اصول سن کر، یہ بشارت سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اگرچہ میرے اعمال ابو بکر صدیق کی طرح نہیں ہیں، عمر فاروق کی طرح نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ روز قیامت مجھے ان کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کریں گے تو جنت میں ان کی صحبت ملے گی، ان کی رفاقت ملے گی. اور اگر ان کی توہین کریں گے، ان کی گستاخیاں کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ جنت کی بجائے کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں. جو ہمیں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. جو ہمارے بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ہماری مشکلات حل فرمائے. اللہ ہمارے معاملات آسان فرمائے. اور جو کچھ اس درس میں کہا گیا ہے